علیکم۔ آج ہم حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی مارٹن لنکس پڑھیں گے۔ اس کا چیپٹر نمبر 47 اموات اور شادیاں۔ بدر سے واپس تشریف لانے کے بعد جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد خاندان کے قریب ترین حلقے میں یہ پہلا سانحہ تھا جس سے وہ دوچار ہوئے تھے، چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہن کی جدائی سے بہت افسردہ خاطر تھیں۔ قبر کے کنارے وہ باپ کے پہلو میں بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور اپنی اباہ کے کونے سے ان کے آنسو خشک کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کا ماتم کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، لیکن اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ جب باپ بیٹی قبرستان سے واپس ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی جو غیظ و غضب میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ ان عورتوں پر برہمی کا اظہار کر رہے تھے جو رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شہدائے بدر پر گریہ وزاری کر رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں رو لینے دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد مزید یہ کہ جو کچھ دل اور آنسوؤں سے نکلتا ہے وہ اللہ اور اس کی رحمت کی جانب سے ہے، اور جو زبان اور ہاتھ سے صادر ہوتا ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سینہ کوبی اور رخسار خراشی، اور زبان سے مطلب بین اور شور و شین تھا، جس میں سب عورتیں ایک سماجی اجتماعی عمل کی حیثیت سے ایک ساتھ شریک ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے کم سن تھیں۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 20 سال تھی۔ اپنے خاندان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال کا اظہار فرما چکے تھے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے موزوں ترین شوہر ہیں، لیکن کوئی رسمی معاہدہ منگنی نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ان سے رشتہ کی خواہش کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے رشتہ کا کسی دوسرے سے وعدہ کیا جا چکا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے آسمان سے مقرر کردہ وقت کا انتظار لازماً کرنا چاہیے۔ یہ بدر سے واپسی کے بعد کے ہفتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ وقت آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمت افزا کلمات کہنے شروع کیے تاکہ ان کی جانب سے رشتہ کا رسمی مطالبہ ہو جائے۔ ابتدا میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی انتہائی غربت کے سبب تعامل تھا۔ انہیں باپ سے ترکے میں کچھ بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ نئے دین کا قانون کہتا تھا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ البتہ انہوں نے ایک معمولی سی رہائش گاہ حاصل کر لی تھی جو مسجد سے دور نہ تھی، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش میں کوئی شبہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کا موقع دیا کہ ان کو ترکیب ملتی رہے۔ جب عقد ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا کہ ولیمہ ہو۔ ایک مینڈے کی قربانی ہوئی اور کچھ انصار نے گلہ پیش کر دیا۔
ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دلہا دلہن دونوں کے رشتہ دار تھے، مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھے، اس لیے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ممنون احسان تھے۔ انہوں نے ابو جہل اور ان کے قبیلے کے دوسرے دشمن افراد کے مقابلہ میں ان کو امان دی تھی، اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئیں کہ گھر کو شادی شدہ جوڑے کے لیے ٹھیک ٹھاک کر دیں اور کھانا پکا دیں۔ دریا کی تہہ سے نرم ریت لائی گئی اور اس کو انہوں نے گھر کے مٹی کے فرش پر بکھیر دیا۔ دلہن کا بستر بیر کی ایک خال تھی، اس پر داری دار یمنی کپڑے کی ایک چادر تھی جس کا رنگ کثرت استعمال یا امتزاج زمانہ سے ماند پڑ گیا تھا۔ تکیہ کے لیے انہوں نے چمڑے کے ایک گدے میں کھجور کے ریشے بھر دیے، پھر انہوں نے اصل کھانے کے علاوہ مہمانوں کے لیے کھجور اور انجیر بھی رکھ دیے۔ مشق کو پانی سے بھر دیا۔ پانی کو انہوں نے خوشبودار بنا دیا تھا۔ اس بات پر عام اتفاق تھا کہ یہ ولیمہ اس زمانے کی بہترین ضیافتوں میں سے ایک تھا۔ مہمانوں کو اشارہ دینے کے لیے کہ اب رخصت ہوں اور شادی شدہ جوڑے کو تنہائی کا موقع دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی کہ بیوی کے بارے میں بکھوں نے ان انبیاء کی مزاحمت لی اور جس کے نتیجے میں وہ تباہ کر دی گئی اور دوزخ ان کا ٹھکانہ قرار پائی۔ بعد ازاں اہل ایمان کا تذکرہ تھا۔ امتیوں کے بارے میں کا ٹھکانہ قرار پائی۔ بعض ازاں اہل ایمان کا تذکرہ تھا، ان سے اس دنیا کی زندگی میں ملائکہ کے ذریعے حفاظت کا اور آخرت میں ان کی ہر خواہش کی تشفی کا وعدہ کیا گیا۔ شخص کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہ ہوتا تھا۔ اس نوعیت کا ایک تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام یمن سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ وہ دروازے پر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے سوال کیا، میرے ماں باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو طالب کا بیٹا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا عقد ان سے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وہی ہیں جو میں نے کہا، اور ان سے کہا کہ تھوڑا سا پانی لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر پانی لیا، اس کو منہ میں گردش دیا، لوٹا کر اسی برتن میں کلی کر دی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کے سامنے بیٹھ جائیں، اور تھوڑا سا پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شانے، سینے اور بازوؤں پر چھڑک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پاس بلایا۔ وہ اپنے کپڑوں میں اس رعب و احترام کے باعث جو باپ کا ان کے دل میں تھا، لڑکھڑاتی ٹکمکاتی آہستہ آہستہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ بدر سے واپسی کے سال کے بعد جو سال آیا، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو 2 سانحات سے دوچار ہونا پڑا۔ ان میں سے ایک پہلا سانحہ ان کے داماد، ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کے شوہر قنیز رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال تھا۔ وہ مہاجرین حبشہ میں تھے اور وہاں سے واپسی پر عقد ہوا تھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر ابھی صرف 18 سال تھی کہ بیوہ ہو گئیں۔ وہ خوش جمال بھی تھیں، شائستہ اور سلیقہ مند بھی۔ اپنے باپ کی مانند انہوں نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشفتہ خاطر اور ملول بنا دیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کی پیش کی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بارے میں سوچیں گے۔ پھر وہ کچھ دنوں بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ان کا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ وہ فی الحال دوبارہ شادی نہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے بڑی مایوسی ہوئی اور کسی قدر کبیدگی بھی، لیکن انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا شوہر تلاش کر کے رہیں گے، اس لیے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جن کو وہ اپنا بہتر دوست سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے رشتے کی تجویز رکھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹالنے والا جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساسات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قطعی جواب کے مقابلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے زیادہ مجروح ہوئے، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب زیادہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی پہلے سے موجود تھی جن سے انہیں گہری وابستگی تھی، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ تنہا تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، شاید ان کو اپنی رائے بدلنے پر آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ اگلی بار عمر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے تو وہ اپنی شکایت زبان پر لے ہی آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تمہیں دکھا دوں گا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر داماد، عثمان رضی اللہ عنہ کو تم سے بہتر خسر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک لمحہ سوچنے کے بعد قیاس کر لیا کہ بہترین شخص دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا دوسری نہیں، جو خود حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنے رشتے ازواج میں منسلک کر لیں گے اور جو دوسری بار رقیہ رضی اللہ عنہا کی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں دیکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے خسر ہو جائیں گے، تو مسکراتے ہوئے کہا ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی خاموشی کی وضاحت کی، لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تنہائی میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے سے رشتے کی خواہش کریں گے، اس ہدایت کے ساتھ کہ اس راز کو پیشگی افشا نہ کیا جائے۔ پہلے ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا عقد ہوا، اور جب قنیز رضی اللہ عنہ کی موت پر حسب ضابطہ لازمی 4 ماہ گزر چکے، اور جب سودا رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجروں میں مسجد سے متصل ایک حجرے کا اور اضافہ ہو گیا، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی غزوہ بدر سے کچھ کم 1 سال بعد حفصہ رضی اللہ عنہا کی آمد گھرانے کی ہموار زندگی میں خلل انداز نہ ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا خوش تھیں کہ خود ان کے سن و سال سے قریب تر ایک ہم نشیں ملی۔ اور نوجوان بیویوں کے مابین ایک پائیدار دوستی وجود پذیر ہو گئی، جبکہ سودا رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ماں جیسی تھیں۔ انہوں نے اپنی مادرانہ فیض رسانی کی توسیع 9 وارد تک کر دی، جو ان سے تقریباً 20 سال چھوٹی تھیں۔ یہی شادی کا زمانہ تھا جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نسبتی عثمان رضی اللہ عنہ ابن
من طاعون کا انتقال ہوا، وہ ان کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے زیادہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی ترک دنیا کی جانب مائل تھے۔ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی تارک دنیا تھے، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تو ان پر ترک اور صدت کا ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ خسی ہو جائیں اور باقی زندگی آوارہ گرد درویش کی حیثیت سے گزار دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے میری ذات میں ایک اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں عورتوں کے پاس جاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔ وہ میری امت میں نہیں جو لوگوں کو خسی بناتا ہے یا اپنے آپ کو خسی کراتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خیال کرنے کی وجہ تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پورے طور پر نہیں سمجھی، اس لیے ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر وہی سوال کیا، کیا تمہارے لیے میری ذات میں ایک نمونہ نہیں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پرجوش انداز میں اس بات میں جواب دیا، پھر دریافت کیا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ضروری تصور فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم روزانہ بلا ناگہ روزہ رکھتے ہو اور نوافل میں رات بھر جاگتے ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں یہ تو واقعی میں کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار روزے اور شب بیداری کے فضائل بیان کرتے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، لہذا نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، روزہ بھی رکھو، نہیں بھی رکھو۔ ایک ازلی مذہب کی حیثیت سے زندگی کی سب سے ابتدائی تمام برکات پر خدا کا شکر ادا کرنے کی اہمیت سے متعلق وحی نے برابر زور دیا۔ اس نے تم کو سماعت عطا کی ہے، بصارت بخشی ہے، دل دیا ہے، علم عطا فرمایا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت رکھ دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے اور اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے راہ لا دے گا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ازلی انسان کے لیے فطری لطف اندوزیاں جن میں حمد و الہی کے ذریعے تقدیس حاصل ہو گئی ہو، عبادت کا مقام رکھتی ہیں، اور اپنے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی مسرتوں اور نماز کا تذکرہ اسی سیاق و سباق میں کیا ہے۔ خوشبو اور عورتوں کی محبت میرے اندر ودیت کی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے فوراً بعد اور ان کی تدفین سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بعد میں بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا جب وہ مر چکے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار پر بہتے دیکھے۔ حالانکہ ان کے جنازے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بری عورت سے مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتے سنا، خوش ہو جاؤ اے ابو صاحب، جنت تمہاری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کی جانب مڑے اور فرمایا، تم کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس سے احتجاج کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو الصاحب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، ہم کوئی بات نیکی اور بھلائی کے سوا ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ بعض ازاں یہ واضح کرنے کے لیے کہ آپ کا پہلا جملہ کسی پہلو سے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ تھا، بلکہ محض اس بری عورت کے خلاف تھا، کیونکہ
اس نے اسے زیادہ بات کہہ دی جتنی بات کہنے کا اس کو حق تھا۔ افسوس اب پھر اس کی جانب مڑے اور مزید فرمایا، تمہارے لیے کہنا کافی ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس واقعے کے سبب کہ ان کو شرف شہادت نصیب نہ ہوا تھا، اپنے برادر نسبتی کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ احترام متزلزل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا، جب عثمان بن ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس حال میں کہ وہ میدان جہاد میں قتل نہیں ہوئے، تو ان کے لیے میرا جذبہ احترام اتنا کم ہو گیا کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں نے کہا، اس شخص کو دیکھو، دنیاوی اشیاء سے اعتراض کرنے میں ہمارے درمیان متشدد ترین شخص تھا، اور یہ معمولی موت مرا اور قتل نہ کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابن مظعون کی یہی خاصیت بعد میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں رہی تا آئندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں نے فطری وفات پائی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ اقرار کے حقیقی شعور کی ان کے اندر کتنی کمی تھی، اور اپنے جی میں کہا، دور ہو تم، ہم میں سے بہترین بھی معمولی کی موت مرتے ہیں۔ ان کی مراد تھی فطری موت، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نگاہ میں اس مرتبے پر واپس آ گئے جس پر وہ پہلے تھے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔